43 44 اور 45 احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی کل شیء انک علی صراط مستقیم وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يَعْبُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ فاستمسک، پس مضبوطی سے تھامیے رکھیے، بالذی اس کو، اوحی الیک جو وحی کیا گیا آپ کی طرف، انکا بے شک آپ علی صراط مستقیم سیدھی راہ پر ہیں، وَإِنَّهُ اور بے شک یہ لذکر لک ولقومک آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے باعث شرف ہے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اور عن قریب تم سب سے پوچھا جائے گا، وَاسْأَلْ آپ سوال کیجئے، من ارسلنا من قبلک من رسولنا ان رسولوں سے جو آپ سے پہلے بھیجے گئے، اجعلنا کیا ہم نے بنایا، من دون الرحمن آلہہ رحمان کے علاوہ کوئی اور معبود، یعبدون کے جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ جل سبحانہ وتعالی آیہ کریمہ نمبر 43 میں اپنے محبوب کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاستمسک بالذی اوحی، جو آپ کی طرف وحی کیا گیا اسے مضبوطی سے تھامیے رکھیے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم۔ اللہ کی ذات تک رسائی کے لیے قرآن سب سے مضبوط رسی ہے۔ اللہ کی ذات تک رسائی کے لیے قرآن سب سے بڑا راستہ ہے اور سب سے مضبوط رسی ہے۔ اب اس کو تھام رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ تھام رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عقیدہ توحید پر قائم رہیے، قرآن کے احکام اور عقائد پر مضبوطی سے عمل کیجیے، اور قرآن کریم نے جو اخلاق بتائے اپنی ذات کو ان سے متصف کر لیجیے۔ یہ ہے مضبوطی سے پکڑنے رکھنا۔ مضبوطی سے پکڑے رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے دونوں ہاتھوں سے تھام لیجیے، قرآن کریم کو سینے سے لگا لیجیے، نہیں، مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اخلاق سے اپنے آپ کو متصف کرنا، احکام اور عقائد قرآن پر عمل کرنا، یہ ہے قرآن کو مضبوطی سے تھامنا۔ اس کی تلاوت کا معمول بنانا، اس میں غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا، یہ ہے قرآن کو مضبوطی سے تھامنا۔ اور اللہ کی ذات تک رسائی کے لیے قرآن سب سے مضبوط رسی ہے۔ اس لیے کہا فاستمسک بالذی اوحی، جو آپ کی طرف وحی کیا گیا اسے مضبوطی سے تھام رکھیے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر آپ قرآن کریم سے مضبوطی سے وابستہ رہیں گے، جڑے رہیں گے، انک علی صراط مستقیم، محبوب اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ اپنے آپ کو، آج امت کے لیے بھی یہ حکم ہے، اپنے آپ کو اخلاق قرآن سے متصف کر لیجئے، احکام اور عقائد قرآن کو مضبوطی سے تھام لیجئے، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط تر کر لیجئے، تو یہ گواہی آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں۔
یہ حکم دے دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ قرآن، ذکر سے مراد ہے قرآن، یہ قرآن آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی باعث شرف ہے۔ اب باعث شرف کا مطلب کیا ہے؟ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ قرآن حضور کے لیے بھی اور حضور کی امت کے لیے بھی باعث شرف ہے۔ اب حضور کے لیے باعث شرف کیسے؟ کہ حضور کے قلب اطہر پر اللہ کا وہ کلام نازل ہوا کہ جس کی ایک آیت کا بوجھ تھامنے سے پہاڑوں نے، دریاؤں نے، کائنات کے ذرے ذرے نے جواب دے دیا، لیکن قلب مصطفیٰ نے ایک آیت نہیں ہے 6666 آیات کو قبول کیا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ یہ آپ کی ذات کے لیے باعث شرف۔ اب حضور کی امت یا حضور کی قوم کے لیے کیسے باعث شرف ہے؟ آج ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو گویا ہم اپنے رب سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کتنا بڑا شرف ہے۔ یہ حضور کی امت کے لیے، حضور کی قوم کے لیے شرف ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جانے جانا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ غور سے سنو، اللہ کو علم ہے مجھے اپنی قوم سے کتنی محبت ہے۔ اور یہاں قوم سے مراد قوم قریش بھی ہے، قوم سے مراد حضور کی امت اجابت بھی ہے۔ امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت اجابت ہے اور ایک امت غیر اجابت۔ جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ حضور کی امت اجابت ہے، اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ امت غیر اجابت ہے، لیکن ہے ساری امت۔ لیکن آگے تقسیم ہے کہ جن نے کلمہ پڑھا وہ امت اجابت ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں اللہ کو پتہ ہے مجھے اپنی قوم سے کتنی محبت ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ اس سے اللہ نے مجھے اور میری قوم کو یہ قرآن کے ذریعے شرف بخشا۔ اب شرف کیسے بخشا؟ اللہ نے قرآن میں آیت بھیجی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ یہ شرف ہے نا، اللہ فرما رہا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، انہیں تبلیغ کیجیے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو حضور کے قریبی رشتہ داروں سے پیار تھا، تو اس لیے حکم دیا کہ محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے تاکہ یہ جہنم سے بچ جائیں۔ تو یہ شرف ہے قوم کے لیے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں یہ آیت بھی آئی، کیا؟ محبوب جو ایمان والے آپ کی پیروی کریں، جو ایمان والے آپ کی پیروی کریں، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، آپ ان کے ساتھ بڑے پیار سے پیش آئیے۔ اب اللہ کو، کلمہ گو مسلمانوں سے کتنا پیار ہے، اپنے محبوب کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ جو ایمان والے آپ کی پیروی کرنے والے ہیں آپ ان کے ساتھ پیار سے پیش آئیے۔ تو یہ شرف دیا اللہ نے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ میری قوم کو اللہ نے یہ شرف دیا کیونکہ اللہ کو پتہ ہے میں کتنا پیار کرتا ہوں اپنی امت سے اور اپنی قوم سے، تو اللہ نے یہ شرف مجھے بھی دیا اور ان کو بھی دیا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری امت میں صدیق و شہید بنایا۔ حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری امت میں صدیق و شہید بنایا۔ کسی نبی کی امت میں صدیق نہیں ہے کہ جس کی تصدیق اللہ نے کی ہو، ٹھیک ہے؟ اور جو حضور کی امت کے شہداء ہیں ویسے کسی نبی کی امت کے شہداء نہیں ہیں۔ یہ حضور کی امت کو اعزاز ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو صدیق و شہید عطا فرمائی۔ تو فرمایا اس اللہ کی تعریف ہے، اور پھر فرمایا سنو، اللہ نے بندوں کے دلوں کے ظاہر و باطن کو پلٹ دیا، اور یہ میری قوم کا اعزاز ہے
کہ سب سے زیادہ میری قوم مجھ پر ایمان لائی۔ اللہ سبحان اللہ۔ مکی زندگی کتنی ہے؟ 13 برس بعثت کے بعد کی، اور مدنی زندگی کتنی ہے؟ 10 برس۔ ٹوٹل کتنے ہوئے تبلیغ کے؟ 23 برس۔ اور 23 برسوں میں 23 برسوں کی محنت دیکھیے، قیامت تک پتہ نہیں کتنے مسلمان ہوں گے۔ اربوں کی تعداد تو اب ہے نا، اب اس وقت دنیا میں اربوں کے حساب سے مسلمان ہیں، جو پہلے گزر گئے وہ تعداد ابھی شامل نہیں ہے اس میں۔ اور پھر قیامت تک کتنے آئیں گے؟ اور نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، اور 950 سالہ تبلیغ کا ثمرہ کیا نکلا؟ صرف 80 مسلمان۔ 950 سالوں میں 80 مسلمان، اور 23 برسوں کا نتیجہ کیا ہے؟ اربوں میں مسلمان، اربوں کھربوں میں مسلمان ہوں گے قیامت تک۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا میدان محشر میں 120 ٹوٹل صفحے ہوں گی، جس میں 80 صفحے تو اکیلے میری امت کے ہوں گے۔ پیچھے کتنی صفحے رہ گئی؟ 40، اور 40 صفحے تقسیم ہوں گی کتنے؟ 1,23,999 انبیاء پر، اور 80 صفحے میرے آقا کی ہوں گی۔ فرمایا یہ اعزاز اللہ نے مجھے دیا، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے میری امت کے لوگوں کے دلوں کو، ظاہر و باطن کو پلٹ دیا، اور پھر وہ کیا ہے؟ وہ ایمان لائے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے مثل کلمۃ کشجرۃ طیبہ، مثال کلمے کی اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں وہ پاکیزہ درخت کون ہے؟ وہ قریش ہیں۔ فرمایا وہ پاکیزہ درخت قریش ہیں، جو دنیا میں سب سے بہتر ہے، وہ قریش ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان قریش کو دین اسلام کے ساتھ مشرف کیا، ان کو ہدایت دی، اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کا خاندان بنایا۔ تو یوں اللہ فرما رہے محبوب یہ آپ، یہ ذکر، یہ قرآن آپ کے لیے بھی اور آپ کی امت و قوم کے لیے بھی باعث شرف ہے۔ اب یہ تو بڑے فخر کی بات ہے، لیکن جو اگلا سوال ہے نا، وہ اس فخر کا نتیجہ ہے۔ اب اگلا کیا ہے؟ وَاسْأَلْ، کہ اس سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ باعث شرف تو ہے، لیکن یاد رکھنا ان قریب تم سے سوال ہوگا، سب سے سوال ہوگا۔ اور وہ سوال کیا ہوگا؟ کہ تم نے قرآن کے ساتھ کتنا رشتہ جوڑا، یہ سوال ہوگا، یہ پوچھا جائے گا۔ قرآن پر کتنا عمل کیا، قرآن سے کتنی محبت کی، قرآن اپنی زندگیوں میں کتنے لائے، قرآن کے ساتھ کتنا تعلق رکھا، قرآن پر عمل بھی کیا یا صرف قرآن مال کمانے کے لیے استعمال کیا، قرآن سے کوئی رشتہ بھی رکھا محبت کا، یا صرف قرآن کریم کو نفسانی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنایا، یہ سوال ہوگا۔ اب علماء کی 2 قسمیں، ایک وہ علماء ہیں جو اولیاء بھی ہیں، ان کے علم کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ کشف سے اور مشاہدے سے۔ یہ وہ علماء ربانیین ہیں جن کے علم کی ابتدا کشف اور مشاہدے سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کا تعلق کشف اور مشاہدے سے ہے، اور ان کے علم کی ابتدا کس سے ہے؟ تقوی اور نیک اعمال کے ذریعے۔ تقوی اور نیک اعمال کے ذریعے وہ کشف اور مشاہدے سے علم حاصل کرتے ہیں۔ اور ایک ہیں علماء ظاہر، علماء ظاہر کے علم کی قوت کیا ہے؟ ذہنی قوت، اور ان کے علم کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کتابوں کے مطالعہ سے۔ اللہ فرماتا ہے ظاہر کے علماء ہوں یا باطن کے علماء یا عوام، سب سے پوچھا جائے گا تم نے قرآن سے کتنی محبت کی ہے، سب سے سوال ہوگا قرآن سے کتنا تعلق رکھا۔
قرآن سے کتنا رشتہ جوڑ کر رکھا، قرآن کی طرف کتنا دھیان دیا، قرآن کو اپنی زندگیوں میں کتنا لائق کر آئے، یہ سب سے سوال ہوگا۔ یہ باعث شرف تو ہے، لیکن اس شرف کا سوال بھی تو ہوگا نا کہ تم نے اس شرف کے ساتھ کیا انصاف کیا۔ اس کی تلاوت میں دلچسپی لی، اس کو معمول بنایا تلاوت کو، اس کو سمجھنے میں، اس کو غور و فکر کرنے میں اس کی طرف دھیان دیا، اور جب جو چیز سمجھ آ گئی اسے اپنی عملی زندگی میں بھی لائے کہ نہیں لائے، یہ سوال ہوگا قیامت کے دن۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا، جو رسول آپ سے پہلے بھیجے گئے ان سے سوال کیجیے۔ اب کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سخت ترین مخالفت کرتے تھے۔ اس مخالفت کا سبب قوی کیا تھا؟ کہیں اور بھی سبب تھے، لیکن جو سب سے مضبوط سبب تھا وہ یہ تھا کہ حضور ان کے بتوں کو کے متعلق یہ فرماتے تھے کہ ان کی عبادت نہ کرو، انہیں بتوں کی عبادت سے حضور روکتے تھے۔ یاد رکھنا حضور نے ان کے بتوں کو کبھی برا نہیں کہا، سرکار منع فرماتے تھے کہ ان کے بتوں کو برا مت کہنا، کہیں وہ تمہارے سچے خدا کو برا نہ کہہ دیں۔ ٹھیک ہے نا، انسان اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، یہ میرے آقا کا فرمان ہے، فرمایا اپنے ماں باپ کو کبھی گال مت دینا۔ صحابہ حیران ہو گئے، اتنا ظالم بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دے؟ تو میرے آقا کی نگاہ آج کے زمانے پر تھی نا، آج بے شمار نوجوان ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دے، لیکن اس وقت چونکہ کسی کا خیال بھی نہیں ادھر جا سکتا تھا، تو میرے آقا نے سمجھانے کے لیے یہ کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ اگلا تمہاری ماں باپ کو گالی دے گا تو تم نے خود گال دلوائی ہے، نہ تم دیتے نہ تمہیں دی جاتی۔ اب ہم جب اپنے گھروں میں لڑتے ہیں اپنی بیگمات سے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تیری ماں نے تیری تربیت ہی نہیں کی تھی، تو پھر وہ آگے سے کیا کہتی ہے؟ تیری بڑی سونی کی تھی۔ تو یہ جو آپ نے اپنی ماں کو برا کہلوایا وہ کس نے کہلوایا؟ آپ نے خود کہلوایا۔ آپ اس کی ماں کو برا نہ کہتے، آپ کی ماں کو برا نہ کہا جاتا۔ اس طرح باقی جو ہے معاملات میں جب ہم گالیاں دیتے ہیں تو پھر اسی طرح ماں بہنوں کے نام کی گالیاں دیتے ہیں، تو اگر نہ دیں تو کوئی ہماری ماں بہن کو بھی گالی نہ دے۔ اور گالی دینا تو یہ مسلمان کا شیوا ہی نہیں، میرے آقا نے فرمایا گالی دینا یہ فاسق اور منافق کا طریقہ ہے، مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان کبھی گال کے ذریعے لڑائی نہیں کرتا، جھگڑا نہیں کرتا۔ مسلمان کی کیا ہے کہ مسلمان ہمیشہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا ہے اور اپنے آپ پر کنٹرول رکھ کر ہر بات سوچ سمجھ کر کرتا ہے کہ جو اس کے لیے گرفت کا سبب نہ بنے قیامت کے دن۔ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے حضور کے چہرے پر کبھی جلال دیکھا ہی نہیں، حالانکہ حضور کو جلال آتا تھا، جب معاملات اللہ کی جانب جاتے تھے تو بھی جلال آتا تھا، لیکن وہ صحابی کہتے ہیں میں نے حضور کے چہرہ انور پر کبھی جلال نہیں دیکھا۔ اور آپ جانتے ہیں حضور کے صفاتی ناموں میں ایک نام ہے متبسم، تبسم والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور سے زیادہ زندگی میں کسی کے چہرے پر تبسم دیکھا ہی نہیں۔ حضور تو ہمیشہ متبسم رہتے تھے، ہمیشہ تبسم سے رہتے تھے۔ تو امت کو بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو کفار کو جو حضور سے سب سے زیادہ جو ہے نا دشمنی تھی، اس کا سبب یہ تھا کہ حضور انہیں بتوں کی عبادات سے روکتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ خاصا میرے محبوب کا تو نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ حضور ہی روک رہے ہیں، یہ خاصا ہر نبی کا رہا ہے۔ تمام انبیاء بتوں کی عبادت سے روکنے کے معاملہ پر متفق اور مجتمع ہیں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو بتوں کی عبادت سے روکا ہے، تمام انبیاء نے روکا ہے۔
یہ میرے محبوب کا خاصہ نہیں ہے، تمام نبیوں نے روکا ہے اپنی امتوں کو بتوں کی عبادات سے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو سمجھانے کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، پہلے رسولوں سے پوچھئے۔ اب پہلے رسولوں سے کیسے پوچھئے، وہ تو گزر گئے۔ اب اس سوال کے 3 جواب ہیں۔ پہلا جواب، یہاں رسولوں سے مراد کیا ہے؟ ان کی امت کے لوگ، کہ پہلے رسولوں کی امت کے جو ماننے والے ہیں، جو ان کے متبعین آج موجود ہیں، اہل توریت و اہل انجیل سے پوچھئے نا، چونکہ مدینے میں تھے نا، یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، اور عرب میں یہود و نصارہ موجود تھے۔ مکہ میں بھی حضرت ابراہیم پر ایمان رکھنے والے تھے، مکہ میں بھی حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی کہنے والے تھے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے محبوب ان سے پوچھئے، یہ موسیٰ کے ماننے والوں سے، ابراہیم کے ماننے والوں سے پوچھئے، سوال کیجئے، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ بھی کوئی معبود بنایا تھا جس کی عبادت کی جائے؟ ان سے پوچھئے۔ ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں سے مراد اصل انبیاء ہیں۔ وہ کیسے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شب معراج جبریل امین علیہ السلام میرے آقا کو لے کر مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو آدم اور آدم علیہ السلام کی اولاد کے تمام انبیاء پہلے سے موجود تھے استقبال کے لیے۔ اب جبریل امین آئے، انہوں نے حضور کی سواری کو باندھا، مسجد اقصیٰ کے صحن میں اذان دی۔ اذان دینے کے بعد جبریل امین پہلی صف میں آگے، انہوں نے اقامت کہی اور حضور کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کر دیا۔ حضور آپ انہیں 2 رکعت نماز پڑھائیے تاکہ جو آپ کی اللہ کے ہاں لوح محفوظ پر صفات میں امام الانبیاء والی صفت ہے وہ پوری ہو جائے، کہ آپ نبیوں کے امام ہیں، تو یہ صفت پوری ہو جائے، لوح محفوظ پر جو لکھی ہوئی ہے ازل سے وہ پوری ہو جائے، آپ امامت فرمائیے۔ اب حضور نے 2 رکعتیں پڑھائی۔ جب وہ حضور پڑھا چکے تو پھر سرکار کھڑے ہوئے تو جبریل امین نے کہا آپ ان سے سوال کیجئے، یہ سارے نبی موجود ہیں، ان سے پوچھئے کیا ان میں سے کسی کی شریعت میں رحمان کے علاوہ کوئی اور معبود تھا؟ تو سرکار نے جواب کیا دیا؟ سرکار نے فرمایا جبرائیل میں سوال نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے اس میں شک ہی نہیں ہے کہ کسی نبی کی امت میں رحمان کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں تھا۔ مجھے اس پر اتنا یقین کامل ہے، مجھے کوئی شک نہیں ہے، لہذا میں سوال نہیں کروں گا کسی قسم کا بھی۔ تو پھر سرکار نے کسی نبی سے سوال نہیں کیا۔ اب اللہ نے وہ جبرائیل اور آقا کی جو کلام تھی نا اس کو قرآن میں بھی بھیج دیا۔ وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اپنے سے پہلے رسولوں سے پوچھئے، ان مکہ والوں کو پتہ چلے کہ یہ مکہ والوں یہ ہمارا محبوب ہی نہیں کہہ رہا تمہیں بتوں سے روکنے کا، ہر نبی نے اپنی امت کو بتوں سے روکا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے جواب؟ تیسرا جواب یہ ہے کہ آپ پہلی امتوں کی کتابوں میں غور و فکر کیجئے۔ توریت مکہ والوں کے پاس موجود ہے، انجیل موجود ہے، اصل حالت میں زبور موجود ہے۔ ان مکہ والوں سے کہیے لاؤ، ڈھونڈتے ہیں مل کر، غور و فکر کرتے ہیں کتابوں میں، کیا کسی آیت اول میں لکھا ہوا ہے کہ رحمان کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ مجھے کہتے ہو کہ میرے ساتھ دشمنی اس لیے کرتے ہو کہ میں تمہیں بتوں سے روکتا ہوں، تو کیا پہلے نبی بتوں سے نہیں روکتے تھے؟ لے آؤ کتابیں، میں کوئی انوکھا کام تو نہیں کر رہا، میں وہی کر رہا ہوں جو ہر نبی نے کیا ہے۔ تو جب موسیٰ کو برحق مانتے ہو، ابراہیم کو برحق مانتے ہو، تو پھر مجھے برحق ماننے میں تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تو اس لیے کہا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اجعلنا، کیا ہم نے بنایا من دون الرحمن، رحمان کے علاوہ آلیتن، کوئی معبود یعبدون کے جس کی عبادت کی جائے؟ تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایسا کوئی نہیں بنایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ